بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکشن لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے حصہ معروضی۔ نعت کس حیت میں لکھی گئی؟ غزل۔ نعت میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ صنعت تکرار۔ نعت کے مطابق سکہ رواں ہونا قواعد کی روح سے ہے۔ محاورہ۔ اصول امی قواعد کی روح سے ہے۔ مرکب توصیفی۔ نظم نعت کا ماخذ ہے برگ گل۔ شین کاف درست ہونے کا مطلب تلفظ صحیح ہونا۔ صلواتیں سنانے کا مطلب ہے گالیاں دینا تاکہ نسیاں ہونا بھول جانا۔ طرح ڈالنا بنیاد رکھنا۔ تو مار باندھنا بات بڑھا کر بیان کرنا۔ مطلع کا لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع قواعد کی روح سے ہے۔ اس میں ظرف مکان۔ اگر غزل کا تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے کہتے ہیں مطلع ثالث۔ حسن مطلع آتا ہے مطلع کے بعد۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ حصہ انشائی میں ٹائم مینجمنٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے نظم کے خلاصے کا سوال۔ جی خلاصہ حرف بحرف پڑھیے۔ اب بات کرتے ہیں دو دوستوں کے درمیان اردو زبان کی اہمیت کے موضوع پر مکالمہ۔ مکالمے میں عام بول چال کی بے تکلفی کا پایا جانا ضروری ہے۔ مکالمے کا انداز فطری، گفتگو صاف اور انداز مناسب ہونا چاہیے۔ مکالمہ کرنے والے افراد کی بات چیت سے ان کی ذہانت اور حاضر دماغی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کردار کے مکالمے سے پہلے اس کا نام لازمی لکھیں۔ مکالمہ موضوع کے مطابق ہو اور مکالمے کی زبان روزمرہ کی ہونی چاہیے۔ اب اس مکالمے کو حرف بحرف پڑھیے۔ سب سے آخر پر ہم تشریح کا سوال کریں گے۔ جی نظم کا عنوان ہے نعت اور شاعر کا نام سید نفیس الحسینی نفیس۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ہم فنی محاسن کی بات کریں گے تو مرکب اضافی بزم کونین اور صنعت تضاد اولی آخری اس میں استعمال ہوئی ہے۔ مفہوم: پہلے اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان سجایا گیا اور پھر آپ کی ذات کو مبعوث کیا گیا۔ آپ تمام جہانوں کے سردار ہیں، بے شک آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تشریح: سید نفیس الحسینی نفیس ایک جلیل القدر صوفی شاعر تھے جن کی شاعری عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور تھی۔ ان کا ہر شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و عظمت کا آئینہ دار ہے، جس میں والہانہ عشق اور بے پایاں احترام کی کیفیت نمایاں طور پر جھلکتی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کائنات کو مزین کیا گیا کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کائنات کی تخلیق کی غایت کو بیان کرتا ہے۔ بزم کونین سے مراد کائنات کی تمام تخلیق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے تیار کی گئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری کائنات کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور ان کی شان کو ظاہر کرنا تھا۔ شاعر کے مطابق کائنات کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے تحت کی گئی اور وہ مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، جس سے کائنات کو حقیقت اور روشنی حاصل ہوئی۔ شاعر نے کائنات کی تخلیق کو ایک محفل کی طرح بیان کیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ اس شعر کی تشریح میں مزید حوالہ جات آپ یہ شامل کر سکتے ہیں: آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔
سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریں، حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگر ہم فنی محاسن کی بات کریں تو صنعت تلمی کا استعمال ہوا، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، اور صنعت تکرار تیری تیری، کریں کریں، حق حق بھی دیکھنے میں ملتی ہے۔ مفہوم: آپ کا سفر سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین سے آگے تک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے قریب ہیں اور خدا آپ کے قریب ہے۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے نہایت پر اثر اور عرفانی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور آسمانی مقام اور قرب الہی کو بیان کیا ہے۔ بقول محمد علی ظہوری: تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی، عرش علا پہ ان کے سوا کون جا سکے۔ شعر کا آغاز سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری سے ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبریل امین بھی آگے جانے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے: تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسراء، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ اس آیت کو ضرور شامل کیجئے گا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کے نشانات دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور سورہ نجم کی اس آیت کا ترجمہ لازمی شامل کیجئے گا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔